نماز میں خیالات آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں تب بھی خیالات، اچھا امام کے پیچھے ہوں تو زیادہ آتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا امام صاحب ہی کر رہے ہیں نا سب کچھ، انہوں نے کرنا ہے، تلاوت نہیں کرنی ہوتی تو یوں جو ہے وہ لوگ خاموش کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب اس وقت خیالات کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا پھر اگر آپ کی جہری نماز ہے تو اس کے اندر پھر بھی امام کی تلاوت سننے کی طرف توجہ ہوتی ہے تو بھی کچھ خیالات کم ہوتے ہیں، لیکن جو سری نمازیں ہوتی ہیں اس میں امام کی آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی تو اس وقت زیادہ جو ہے وہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ خشوع اور خضوع یہ جو ہے وہ حاصل جب بندے کو ہو جائے گا تو نماز میں اس کے خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اور اس کے حصول کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ وضو جو ہے وہ کامل کریں، تمام سنت و مستحبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وضو کریں اطمینان کے ساتھ، کپڑے آپ کے پاک اور صاف ہوں۔ اب اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ دیکھیں آج دنیا کے اندر بھی اگر ہم جو ہے وہ اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ بڑا باس جو ہے وہ ہمیں بلا لے اپنے روم میں تو ہم جانے سے پہلے سیٹ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا اگر مثال کے طور پہ ہم اس کے روم میں گئے اور وہ نہیں ہے، وہ واش روم میں ہے یا اور سائڈ والے کسی روم میں، تو بھی ہم کوشش کریں گے کہ نہیں یار ٹھیک سے ہی جو ہے وہ بیٹھے رہیں جب تک وہ آتا نہیں، ٹھیک ہے۔ یا خاص طور پر اس میں اور میں زیادہ کہوں گا کہ آپ انٹرویو دینے کے لیے اگر گئے ہیں تو آپ بہت زیادہ محتاط ہو کر جو ہے وہاں اور زیادہ بیٹھتے ہیں کہ یار گفتگو کیا کرنی، بلکہ آدمی پہلے سے سیکھ کے جاتے ہیں جی کہ کس کوشچن کے مجھے کیسے کیا جو ہے وہ جواب جواب دینے، بیٹھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، میرے لباس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں جب ہم دنیا کے اندر کسی جو ہے وہ اپنے سے بڑے شخص کے پاس جا رہے ہیں تو کس قدر اہتمام۔ اچھا اس وقت آپ کے ذہن میں انٹرویو ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ جناب گھر میں شام میں کیا پکنا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ بچوں نے کیا بولا تھا، فلاں نے کیا بولا تھا، یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اس وقت آپ کا ٹوٹل فوکس کیا ہے، انٹرویو۔ بالکل۔ تو یہی چیز نماز میں ہونی چاہیے، جب آپ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تصور کریں، اور وہاں پر تو دیکھیں سیٹ آپ کے خیالات کو نہیں پڑھ سکتا، یہاں پر تو اللہ پاک آپ کے دل میں پیدا ہونے والے ہر خیال اور وسوسے کو جانتا ہے، بالکل۔ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ تو لہٰذا جب ایسا مالک ہمارا ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو پھر تو کس قدر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ توجہ اور بارگاہ الہی میں حاضری کا یہ کانسیپٹ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ بٹھائیں گے تو پھر بقیہ خیالات خود ہی جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، اور زیادہ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کل قیامت کے اندر رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہ جو ہونا ہے ہر شخص نے اپنے اعمال کا، اس منظر کو جو ہے وہ سامنے لائیں تو آپ کی جو ہے وہ توجہ مزید جو ہے وہ اس چیز کی طرف چلی جائے گی۔ تو یوں اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وسوسے اور خیالات دور ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وظائف ہیں ان کو بھی پڑھ لیں، وسوسے اور اس کا علاج امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس کے اندر مختلف جو وظائف لکھے ہوئے، نماز سے پہلے جو ہے وہ الٹے کندھے پر 3 بار دھتکار دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ تو یوں اس طرح کے وظائف بھی جو ہے وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گی۔ لیکن بنیاد یہی ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی خیال یا وسوسہ چلے آ بھی جائے تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کو لے کر پورے اینڈ تک پہنچانے کے لیے اس کو سوچے جائیں، فوراً توجہ کو کنورٹ کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر تصور کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ مرض دور ہو جائے۔